السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین مجلس، میں آپ کا میزبان مصطفیٰ اجمل مدنی آئی پلس ٹی وی کے پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرے میں استقبال کرتا ہوں، اور ناظرین کرام آپ کا بھی پرتپاک خیر مقدم ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس نشست کا باقاعدہ آغاز کروں، مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ملک کے جو معزز اور مشہور شعراء کرام تشریف فرما ہیں ان کا مختصر تعارف پیش کر دوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محبوب عالم غازی صاحب، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور اسی طرح معروف و مشہور شاعر جناب سید ریاض رحیم صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ کا استقبال ہے، اور اسی طرح بزرگ اور استاد شاعر جناب جمیل مجاہد صاحب، آپ کا بھی استقبال ہے۔ روایت کے مطابق آئیے اس نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کے ایک کلام سے ملاحظہ کیجیے گا۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا، کچھ ہاتھ نہیں آتا، بے آہ سحر گاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی۔ نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن، کم کوش تو ہے لیکن، بے ذوق نہیں راہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو، جس رزق سے آتی ہو، پرواز میں کوتاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی۔ اور یہ آخری شعر ملاحظہ کیجیے گا۔ آئین جواں مرداں حق
حق گوئی وہ بے باکی آئین جواں مرداں، حق گوئی وہ بے باکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ واہ! حاضرین اور ناظرین، آئیے اس نشست کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ میں سب سے پہلے جس شاعر کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بڑے ہی عظیم المرتبت شاعر ہیں، معروف و مشہور شاعر جناب محبوب عالم غازی صاحب۔ میں بڑے ادب سے التماس کروں گا جناب محبوب عالم غازی صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور حاضرین و ناظرین کو اپنے کلام سے محظوظ کریں۔ جناب محبوب عالم غازی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ غزل کے چند شعر پیش کر رہا ہوں، مطلب سماعت فرمائیں۔ چند غزلیں ہیں میری جان سنانے کے لیے، اور یہ سارے تماشے ہیں زمانے کے لیے۔ دوسرا مسئلہ ہے، سماعت فرمائیں کہ وقت شاید یہ مناسب ہو جگانے کے لیے، وقت یہ شاید مناسب ہو جگانے کے لیے، مناسب ہو جگانے کے لیے کچھ شرائط ہیں مگر ہوش میں آنے کے لیے، کچھ شرائط ہیں مگر ہوش میں آنے کے لیے۔ وقت شاید یہ مناسب ہو جگانے کے لیے کچھ شرائط ہیں مگر ہوش میں آنے کے لیے۔ اور توجہ چاہتا ہوں میں ارشاد کہ تیرا ہونا ہے وجہ یار اگر تو نہ ملا، تیرا ہونا ہے وجہ یار اگر تو نہ ملا، ایک بہانہ تو ملا شور مچانے کے لیے۔ تیرا ہونا ہے وجہ یار اگر تو نہ ملا، ایک بہانہ تو ملا شور مچانے کے لیے۔ اور شعر دیکھیے کہ دشت شہروں میں چلے آئے ہیں چپکے چپکے، دشت شہروں میں چلے آئے ہیں چپکے چپکے، راہ چھوڑی ہی نہیں بھاگ کے جانے کے لیے۔ بہت اچھا۔ دشت شہروں میں چلے آئے ہیں چپکے چپکے، راہ چھوڑی ہی نہیں بھاگ کے جانے کے لیے۔ کیا کہنے بھائی۔ اور ایک غزل کے چند شعر دیکھ لیجئے۔ مطلب عرض کرتا ہوں کہ یہ کس کی سازشوں نے منزلوں کے سب نشاں بدلے، یہ کس کی سازشوں نے، یہ کس کی سازشوں نے منزلوں کے سب نشاں بدلے، کہ راہیں دفتن بدلی اچانک کارواں بدلے، راہیں دفتن بدلی اچانک کارواں بدلے۔ بہت یہ کس کی سازشوں نے منزلوں کے سب نشاں بدلے، کہ راہیں دفتن بدلی اچانک کارواں بدلے۔ اور توجہ چاہوں گا، دیکھیے کہ تہوں کو کھول کر دیکھیں زمیں کا تجزیہ کر لیں، تہوں کو کھول کر دیکھیں، کھول کر دیکھیں زمیں کا تجزیہ کر زمیں کا تجزیہ کر لیں، زمیں بدلی تو ممکن ہے سروں پر آسماں بدلے۔ ارے بہت اچھے بھائی، مقرر تہوں کو کھول کر دیکھیں زمیں کا تجزیہ کر لیں، زمیں بدلی تو ممکن ہے سروں پر آسماں بدلے۔ واہ واہ۔ تو ہمارا حال ہے آج کل، دیکھیے شعر عرض کرتا ہوں کہ گروہوں میں بٹے ہیں ہم کئی تاریکیاں اوڑھے، گروہوں میں بٹے ہیں ہم کئی تاریکیاں اوڑھے، دلوں کا نور تھے سو اب حساب دوستاں بدلے، بہت اچھا، دلوں کا نور تھے سو اب حساب دوستاں بدلے۔ شعر دیکھیے کہ ہوا کے ساتھ دم بھر تھے خبر لے لی اڑانوں کی، ہوا کے ساتھ دم بھر تھے خبر لے لی اڑانوں کی، اترتے ہی زمیں پر ہم نے موسم کے نشاں بدلے، اترتے ہی زمیں پر ہم نے موسم کے نشاں بدلے۔ اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ تمہاری حوصلہ افزائی میں دل عرش تھا میرا، تمہاری حوصلہ افزائی میں دل عرش تھا میرا، تم اپنی بات پر قائم نہیں جانے جہاں بدلے، تم اپنی بات پر قائم نہیں جانے جہاں بدلے، تمہاری حوصلہ افزائی میں دل عرش تھا میرا، تم اپنی بات پر قائم نہیں جانے جہاں بدلے۔ اور مقطع ہے
سماعت فرمائے کہ ہماری بے ثباتی بھی کراماتی ہوئی ثابت، ہماری بے ثباتی بھی کراماتی ہوئی ثابت، سارے نفس میں محبوب سب کارے جہاں بدلے، بہت اچھا، سارے نفس میں محبوب سب کارے جہاں بدلے، سب کارے جہاں بدلے۔ مطلب پیش کر رہا ہوں، انہیں الزام دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا، انہیں الزام دیتے تھے الزام دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا، چلو اچھا ہوا، یوں خوف تو ان کا نکل آیا۔ بہت اچھا، انہیں الزام دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا، چلو اچھا ہوا، یوں خوف تو ان کا نکل آیا۔ شعر دیکھیے، عجب تھی کیفیت دل کی ندی کے پار ہوتے ہی، عجب تھی کیفیت دل کی ندی کے پار ہوتے ہی، ابلتا کھولتا آنکھوں سے ایک دریا نکل آیا۔ عجب تھی کیفیت دل کی ندی کے پار ہوتے ہی، ابلتا کھولتا آنکھوں سے ایک دریا نکل آیا۔ اور شعر دیکھیے کہ تلاشی لے رہا تھا دشت کی قسمت کی خوبی سے، تلاشی لے رہا تھا دشت کی قسمت کی خوبی سے، میرے ہی نقشے پاس سے شہر کا نقشہ نکل آیا۔ بہت اچھا، میرے ہی نقشے پاس سے شہر کا نقشہ نکل آیا۔ دو شعر عرض کر رہا ہوں کہ تعارف آدمی اپنی زبان کی تہ میں رکھتا ہے، تعارف آدمی اپنی زبان کی تہ میں رکھتا ہے، زبان کھولی تو جو کچھ ہے کہ تھا سارا نکل آیا۔ زبان کھولی تو جو کچھ ہے کہ تھا سارا نکل آیا۔ اور شعر دیکھیے، کتابند ہے یہ، میرے اشعار سن کر مرحبا کہتے ہیں اہل دل، بہت اچھے، بہت اچھے، میرے اشعار سن کر مرحبا کہتے ہیں اہل دل، کہ میری شخصیت کا جیسے خاکہ نکل آیا۔ بہت۔ اور آخری شعر عرض کرتا ہوں، سماعت فرمائے کہ میرے محبوب میرا حال مجھ سے پوچھتے کیا ہو، میرے محبوب میرا حال مجھ سے پوچھتے کیا ہو، کبھی اس غم کو پہچانو، کہو اچھا نکل آیا۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ یہ تھے جناب محبوب عالم غازی صاحب، جو اپنے قیمتی اشعار سے حاضرین اور ناظرین کو محظوظ کر رہے تھے۔ اس وقت بڑے اچھے اچھے اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، لیکن کہیں جائیے گا نہیں، آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام رنگ و نور۔ وقفے کے بعد دوبارہ جلد ہی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید، 14 مئی سے ہر اتوار رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں، فری ٹو ایئر۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعدے کے مطابق وقفے کے بعد دوبارہ آپ تمام لوگوں کا ہمارے محبوب پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرے میں استقبال ہے۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں ملک کے باکمال شعراء کرام کا کلام۔ آئیے اب ایک ایسے شاعر کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جو صاحب دیوان ہیں۔ 2 شعری مجموعے ان کے چھپ کے منظر عام پہ آ چکے ہیں، جب تک منظر بدل نہ جائے، اور دوسرا ہے پوچھنا ہے تم سے اتنا۔ مختلف اکیڈمیوں سے آپ کو علمی اور ادبی ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے، مختلف ادبی رسائل و جرائد میں آپ چھپتے رہتے ہیں۔ میری مراد ہے جناب سید ریاض رحیم صاحب سے کہ کوئی چیخ فضا میں اب تو گونجے گی، کوئی چیخ فضا میں اب تو گونجے گی، سناٹوں نے کتنا شور مچایا ہے۔ جناب سید ریاض رحیم صاحب، مائک۔
معزز سامعین، میں آئی پلس چینل کے اس مشاعرے میں شریک ہوں. مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے. گزشتہ کئی برسوں سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ساری دنیا میں اسلام کے نام پر غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں اور کچھ لوگ پھیلا بھی رہے ہیں. ایسے وقت میں مجھے امید ہے کہ آئی پلس چینل ساری دنیا میں اسلام کا جو بنیادی پیغام ہے امن اور محبت وہ پہنچائے گا انشاءاللہ. اور یہ بہت اہم کام ہوگا. چند شعر ملاحظہ کیجیے. دنیا جیسی دنیا ہے یہ ویسا ہم کو ہونا تھا. بہت اچھا. دنیا جیسی دنیا. دنیا جیسی دنیا ہے یہ ویسا ہم کو ہونا تھا. سب جو ہنسیں تو ہنسنا تھا اور سب روئیں تو رونا تھا. بہت اچھا ہے بھائی، بہت اچھا. دنیا جیسی دنیا ہے یہ ویسا ہم کو ہونا تھا. سب جو ہنسے تو ہنسنا تھا اور سب روئیں تو رونا تھا. دیکھیے گا، کچی عمر میں بوڑھوں جیسی دنیا داری سیکھ گئے. کچی عمر میں بوڑھوں جیسی دنیا داری سیکھ گئے. اپنے دور کے بچوں کو تو بچوں جیسا ہونا تھا. بہت اچھے، بہت اچھے بھائی. کچی عمر میں بوڑھوں جیسی دنیا داری سیکھ گئے. اپنے دور کے بچوں کو تو بچوں جیسا ہونا تھا. ایک غزل کے دو چار شعر اور دیکھیے گا. میں دو تین غزلوں کے دو چار چار شعر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مطلب ہے غزل کا: سنگ تمہارے جو دن بیتے وہ دن کتنے اچھے تھے. سنگ تمہارے جو دن بیتے. سنگ تمہارے جو دن بیتے وہ دن کتنے اچھے تھے. ندیا پربت بادل پنچھی سب کے سب بس اپنے تھے. بہت اچھے. سنگ تمہارے جو دن بیتے وہ دن کتنے اچھے تھے. ندیا پربت بادل پنچھی سب کے سب بس اپنے تھے. کھوٹ کپٹ کی ہے یہ دنیا اب ہم کو معلوم ہوا. بہت اچھے. کھوٹ کپٹ کی ہے یہ دنیا اب ہم کو معلوم ہوا. کتنے سہانے دن تھے اپنے جب ہم چھوٹے بچے تھے. بہت اچھے، بہت اچھے. شعر دیکھیے گا. توجہ چاہوں گا اس شعر پر کہ سچ کی راہ پہ چلتے چلتے ہار گئے ہر بازی ہم. اس شعر پہ غور کریں. سچ کی راہ پہ چلتے چلتے ہار گئے ہر بازی ہم. جن لوگوں نے دنیا جیتی وہ کب اپنے جیسے تھے. بہت اچھا. سچ کی راہ پہ چلتے چلتے ہار گئے ہر بازی ہم. جن لوگوں نے دنیا جیتی وہ کب اپنے جیسے تھے. شعر دیکھیے گا کہ رنگ بدلتی اس دنیا کا ان کو کب اندازہ تھا. رنگ بدلتی دنیا کا. رنگ بدلتی اس دنیا کا ان کو کب اندازہ تھا. کاسا لے کر گھومنے والے ماضی کے شہزادے تھے. بہت اچھے، بہت. اور ایک غزل کے دو چار شعر اور دیکھیے. نہیں ہونا تھا ایسا ہو گیا ہے. نہیں ہونا تھا ایسا ہو گیا ہے. یہ میرا شہر صحرا ہو گیا ہے. بہت اچھے. میں اتنا ٹوٹ کر اس سے ملا ہوں. شعر دیکھیے گا. انشاءاللہ. میں اتنا ٹوٹ کر اس سے ملا ہوں میرا دشمن بھی میرا ہو گیا ہے. بہت اچھے. میں اتنا ٹوٹ کر اس سے ملا ہوں میرا دشمن بھی میرا ہو گیا ہے. وہ دریا تھا رواں رہتا تھا پل پل. وہ دریا تھا رواں رہتا تھا. وہ دریا تھا رواں رہتا تھا پل پل. سمٹ کر اب کنارہ ہو گیا ہے. بہت اچھا. کیا دیکھیے گا. ادھر سے میں بھی جانا چاہتا ہوں. ادھر سے میں بھی جانا چاہتا ہوں. ادھر سے بھی اشارہ ہو گیا ہے. کیا کہنے بھائی. ادھر سے میں بھی جانا چاہتا ہوں. ادھر سے بھی اشارہ ہو گیا ہے. اس شعر کا پس منظر دیکھیں آپ. جسے صدیاں لگی ہیں بنتے بنتے. جسے صدیاں لگی ہیں صدیاں لگی ہیں بنتے بنتے وہ سب کچھ پارا پارا ہو گیا ہے. جسے صدیاں لگی ہیں بنتے بنتے وہ سب کچھ پارا پارا ہو گیا ہے. ایک تازہ غزل کے کچھ شعر پیش کر رہا ہوں. اور یہ آپ کو بتا دوں میں کہ یہ غزل مرزا غالب کی زمین میں ہے. میں نے اپنی کوشش کی ہے. سب جو کرتے ہیں وہی کر جائیں کیا. سب جو کرتے ہیں وہی کر جائیں کیا. سب جو کرتے ہیں وہی کر جائیں کیا. شاید ہی میں گھر کوئی بنوائیں کیا. دوستوں سے دشمنی کرتے نہیں. دوستوں سے دشمنی کرتے نہیں. دوستوں سے دشمنی کرتے نہیں. دشمنوں کو جا کے یہ سمجھائیں کیا. بہت اچھے. دوستوں سے دشمنی کرتے نہیں. دشمنوں کو جا کے یہ سمجھائیں کیا. جیسا کل تھا
آج وہ ویسا نہیں. جیسا کل تھا آج وہ ایسا نہیں. جیسا کل تھا نور صاحب، جیسا کل تھا آج وہ ویسا نہیں. دشت میں مجنوں سے ملنے جائیں کیا؟ دشت میں مجنوں سے ملنے جائیں کیا؟ کیا کہنے جیسا بھائی؟ کل تھا آج وہ ویسا نہیں. دشت میں مجنوں سے ملنے جائیں کیا؟ پھر دیکھیے گا، دل میں جو کچھ بھی ہے کہہ دو صاف صاف. دل میں جو کچھ بھی ہے کہہ دو صاف صاف. بک رہے ہو آئیں بائیں شائیں کیا؟ بہت اچھے، بہت دل میں اچھے. محبوب صاحب، کیا قافیہ ہے دل میں بھائی. جو کچھ بھی ہے کہہ دو صاف صاف. بک رہے ہو آئیں بائیں شائیں کیا؟ جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے کیا. جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے جتنا کیا. ہم سے ہو سکا ہم نے کیا. زندگی تو ہی بتا مر جائیں کیا؟ بہت اچھے، بہت اچھے. زندگی تو ہی بتا مر جائیں. جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے کیا. زندگی تو ہی بتا مر جائیں کیا؟ ہے کہاں تعبیر کی صورت کوئی؟ ہے کہاں تعبیر کی صورت؟ ہے کہاں تعبیر کی صورت کوئی؟ خواب ہی بس دیکھتے رہ جائیں کیا؟ بہت اچھے. کیا بات ہے بھائی. ہے کہاں بہت اچھے. تعبیر کی صورت کوئی؟ خواب ہی بس دیکھتے رہ جائیں کیا؟ اس میں شعر تو اور بہت سے ہیں لیکن میں مقطع پڑھ دیتا ہوں غزل کا کہ یہ زمین غالب کی ہے سید ریاض. یہ زمین غالب کی ہے سید ریاض. یہ زمین غالب کی ہے سید ریاض. داد اس پر شیفتہ سے پائیں کیا؟ داد اس پہ شیفتہ سے پائیں کیا؟ کیا کہنے بھائی. یہ زمین غالب کی ہے سید ریاض. داد اس پر شیفتہ سے پائیں کیا؟ شکریہ. بہت اچھے، بہت اچھے. یہ تھے جناب سید ریاض رحیم صاحب. دنیا جیسی دنیا ہے یہ ویسا ہم کو ہونا تھا. سب جو ہنسیں تو ہنسنا تھا اور سب جب روئیں رونا تھا. یہی ایک مومن کی شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کا بڑا ہمدرد اور غمگسار ہوتا ہے. ایک دوسرے کے دکھ درد کا شریک اور ساجی ہوتا ہے. یہ بڑا اچھا اور خوبصورت میسج اور پیغام اپنی قوم کو دے گئے جناب سید ریاض رحیم صاحب. اب اس کے بعد میں ایک ایسے شاعر کو زحمت سخن دینا چاہوں گا جن کا وطن کانپور ہے. سن 1953 سے لے کر اب تک وہ ممبئی میں مقیم ہے. میری مراد ہے بزرگ اور استاد شاعر جناب جمیل مجاہد صاحب سے کہ آپ مائک پہ تشریف لائیں. دوسرا سماعت میں ارشاد. بارات ہے اشکوں کی، بارات ہے اشکوں کی اور یادوں کے میلے ہیں. یادوں کے میلے. بارات ہے اشکوں کی اور یادوں کے میلے ہیں. تم یہ نہ سمجھ لینا ہم لوگ اکیلے ہیں. بہت اچھے. کیا کہنے. بارات ہے اشکوں کی اور یادوں کے میلے ہیں. تم یہ نہ سمجھ لینا ہم لوگ اکیلے ہیں. اور اس راہ محبت سے بچپن سے جوانی تک، اس راہ محبت سے بچپن سے جوانی تک تم گڑیوں سے کھیلے ہو، ہم جان سے کھیلے ہیں. کیا کہنے بھائی. بہت اچھے. تم گڑیوں سے کھیلے ہو ہم جان سے اس کھیلے راہ ہو. محبت میں بچپن سے جوانی تک تم گڑیوں سے کھیلے ہو، ہم جان سے کھیلے ہیں. اب بہت مشکل ہے کوہ عشق کی چوٹی کو سر کرنا. بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے کو سر کرنا. کوہ عشق کی چوٹی کو سر کرنا. کسی کو ساتھ لے لینا، اکیلے مت سفر کرنا. بہت مشکل ہے کوہ عشق کی چوٹی کو سر کرنا. کسی کو ساتھ لے لینا، اکیلے مت سفر کرنا. اور محبت کرنے والوں کے صحیفوں میں یہ لکھا ہے، محبت کرنے والوں کے صحیفوں میں یہ لکھا ہے، اگر انسان بننا ہے تو سیکھو درگزر کرنا. ارے بہت اچھے. اگر انسان بننا ہے تو سیکھو درگزر کرنے کرنا. والوں کے صحیفوں میں یہ لکھا ہے، اگر انسان بننا ہے تو سیکھو درگزر کرنا. اور ایک غزل کے چند شعر سماعت فرمائیں کہ اماوس کی اندھیری رات سے ہرگز نہ گھبرانا. اماوس کی اندھیری رات سے ہرگز نہ گھبرانا. تمہارے واسطے پلکوں پہ جگنو پال رکھے ہیں. بہت اچھے. اماوس کی اندھیری رات سے ہرگز نہ گھبرانا. تمہارے واسطے پلکوں پہ جگنو پال رکھے ہیں. اور ہمارے گاؤں میں صبر و قناعت کا یہ عالم ہے. ہمارے گاؤں میں صبر و قناعت کا یہ عالم ہے. قناعت کا یہ عالم ہے. گلابوں کی طرح بچوں کے چہرے لال رکھے ہیں. بہت اچھے.
ہمارے گاؤں میں صبر و قناعت کا یہ عالم ہے، گلابوں کی طرح بچوں کے چہرے لال رکھے ہیں، تجھے ہم بھول بیٹھے، تجھے ہم بھول بیٹھے، پھر بھی تو نے رازق الدنیا، تجھے ہم بھول بیٹھے پھر بھی تو نے رازق الدنیا ہمارے سامنے آسودگی کے تال رکھے ہیں۔ بہت اچھا۔ مجاہد ان کو گننے سے مجھے فرصت نہیں ملتی، مجاہد ان کو گننے سے مجھے فرصت نہیں ملتی، بزرگوں نے میرے جو سچ کے سکے ڈال رکھے ہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ یہ تھے جناب جمیل مجاہد صاحب جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ جی چاہتا تھا کہ آپ اپنی غزلیں، اپنے اشعار سناتے جائیں اور ہم سنتے جائیں، لیکن حاضرین و ناظرین وقت کی تنگ دامانی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہی ہے کہ ہم اس پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید شعراء کرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرش التراب يضم